نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی واجب الاحترام علماء مشائخ اہل سنت، حاضرین مجلس، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس عظیم علمی نشست میں مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے. میں حضرت علامہ مولانا خدا بخش صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہر سال اور سال میں کیرلا کی مجالس آراستہ کرتے ہیں. حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ختم نبوت کے اس علم کو بلند رکھتے ہیں جو آپ کے آبائے کرام نے اور آپ کے مشائخ نے اور بالخصوص حضرت مجدد دین و ملت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج کی اس نشست میں خاص طور پر اس عظیم مقدمہ بہاولپور کی بات ہو رہی ہے اور ہوگی، اور وہ اصل میں اس تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے. کوئی بھی شخص ختم نبوت کے حوالے سے لکھے گا اور خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سے لکھے گا اور یہاں پیدا ہونے والے جھوٹے مدعی نبوت کے حوالے سے لکھے گا تو وہ مقدمہ بہاولپور کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے علاوہ دیگر مکاتب اس کا حوالہ دیا ہے، اس کا ریفرنس دیا ہے. دیکھا جائے تو تحریک ختم نبوت جو بر صغیر میں چلی اور جس کے آغاز میں اور ابتدا میں علمی محاذ پر حضرت مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علمی محاذ سنبھالا، خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اسے نبھایا. وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا رہے گا اور یہ انہی کا حصہ تھا. آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی جمی تصانیف میں اپنے مد مقابل کو چیلنج کرنے والے کو جب بھی آپ نے مخاطب فرمایا ہے، آپ نے اپنی شان کے لائق الفاظ استعمال جو کسی عالم کو زیب نہیں. یعنی آپ رد بھی کرتے جاتے ہیں، دلائل بھی دیتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے جاتے ہیں مرزا صاحب کاش آپ نے میری کتاب کا فلاں چیپٹر، فلاں باب، فلاں تحریر، فلاں سطر غور سے پڑھ لی ہوتی مرزا صاحب. اور آپ فرماتے ہیں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، میں فقیر اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں یہ زبان کسی ایسے ہی شخص کو ودیعت کی جا سکتی ہے جس کے اندر علوم و معارف کا خزینہ و خزانہ ہو اور جو علوم کے سات سمندر پی کر بھی درد پوش بیٹھا ہو. ورنہ آج کے دور میں تو مجھ جیسا کوئی قرض و قدوری پڑھنے والا اپنے آپ کو اتنے بلند مرتبے پر فائز سمجھتا ہے کہ مد مقابل کے لیے بات کرنا سمجھتا ہے میرے منصب کے خلاف. حضرت قبلہ پیر صاحب نے ہمیں یہ سکھایا اور ہماری تربیت فرمائی کہ آپ کا مقابلہ اصل میں اس کے نظریات کے ساتھ ہے. جب آپ کا مقابلہ اس کے نظریات کے ساتھ ہے اور آپ اس کے نظریات کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر زبان محبت کی ہونی چاہیے.
آپ یہ دیکھیے اسی محبت کی بات، اس سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مد مقابل جو لوگ کھڑے ہوئے، ابو جہل کی پارٹی کھڑی ہوئی اور ابو سفیان فتح مکہ تک آپ کے مد مقابل کھڑے رہے، لیکن آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ بڑے ہی حوصلے کے ساتھ، بڑی ہی ہمت کے ساتھ، بڑی ہی شفقت کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ ہمیشہ ان کو دعوت جاری رکھا، یہاں تک کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہونے لگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قطعاً کبھی کسی کافر سے نا امید یا مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ دعائیں فرماتے رہے۔ اور اس قدر آپ نے محنت فرمائی لوگوں کے نظریے کو بدلنے کے لیے، ان کے اندر سے کفر کو نکالنے کے لیے۔ کلام اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان بھلا دیں گے اس بات پر، اگر وہ ایمان نہ لائیں، ایمان کی طرف نہ آئیں، اس دولت کو قبول نہ کریں، لگتا ہے آپ اپنی جان بلا دیں گے ان کو ادھر لانے کے لیے۔ اتنی محنت اس میں حسنہ کو اختیار کیا ہوتا۔ ہم یہ آیت تو پڑھتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن جب میرا خیال ہے ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ گزر گئے جن کے لیے اسوہ حسنہ کی مثال تھی۔ لَكُمْ تو ہر دور کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور لَكُمْ تو ہر دور کے ہر بندے کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو جب ہر دور کے ہر بندے کو لَكُمْ مخاطب کر رہے، اس اسوہ کو اپنانے کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اپنی جان بھلا دیں کہ آپ کا مد مقابل جو ہے وہ طائب ہو کر آپ کے مذہب پر آ جائے، آپ کے عقیدے پہ آ جائے، آپ کے نظریے پہ آ جائے۔ تو میں اگر اسلوب کا فرق دیکھتا ہوں اور پھر اپنے دعاوی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں، بلکہ کافروں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر دیوبندی کافر، کافر کافر وہابی کافر۔ تو جب آپ یہ نعرے لگاتے رہیں گے تو کسی کو آپ بنا لیں گے اپنا؟ پھر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیروں کو اپنا کیسے بنایا؟ آپ کا انداز تخاطب دیکھیں، وہی انداز تخاطب ہے جس پر رب العالمین فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ۔ آپ دیکھیں حضرت صاحب نے کیا فرمایا مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے، جب آپ سے یہ کہا گیا کہ حضرت آپ نے اتنا زور لگا دیا اس کے لیے، آپ چیلنج قبول کر کے بادشاہی مسجد بھی پہنچ گئے اور اتنے یہ سارا سب کچھ کیا، اور اس کی عربی نویسی کی تفسیر کی بات بھی آپ نے مان لی، اگر خدا نہ خواستہ وہ تفسیر آپ سے اچھی لکھ لیتا تو پھر تو مسئلہ پڑتا اسے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا تھا کہ اتنے علماء کرام اور مشائخ عظام اور صوفیاء کرام جو وہاں اکٹھے ہوں گے، کاش وہ ان کے سامنے ایک دفعہ آ جائے تو میرا ایمان تھا کہ لا یشقى جلیسہ، اگر وہ آگے بیٹھ جاتا نا تو پھر شکی نہ رہتا۔ تو آپ کا اصل زور کس پہ تھا؟ اس کو غلط ثابت کرنے پر نہیں، اصل زور اس کو اصل پر لانے کا، شکی نہ رہے، صحیح ہو جائے۔ ہمارا اصل زور ہے کہ شکی کو شکی بتاتے رہے، تم شکی، تم شکی، تم شکی، تم کافر، تم کافر۔ پیر صاحب نے کافر کافر کے درمیان تو نہیں چلے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محبت کی دعوت دی ہے۔ کہنے والے کہتے رہے حضرت جی آپ نے تو مروا دیا تھا ہمیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنے رب کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس وقت قلم کو کسی تفسیر لکھتا کہ اس کی نظیر نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب وہ دعوت ہے اور دعوت کا وہ اسلوب ہے جو کسی ایسے ہی شخص کو ودیعت کیا جا سکتا ہے جو علم لدنی کا مالک ہو اور علوم و معارف کا خزینہ اس کے سینے میں ہو، ورنہ علم والے تو آج بھی بڑے موجود ہیں، لیکن طرز اور اسلوب آپ خود دیکھ لیجیے ہمارا کیا ہے۔
اگر اسوہ حسنہ کو ہم اپنانے کی بات کرتے ہیں مخاطب ہم بھی ہیں، اور جب ہم بھی اس کے مخاطب ہیں تو پھر انداز تخاطب تو وہی ہونا چاہیے جو اسوہ رسول کا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت مجدد دین و ملت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علمی محاذ بھی سنبھالا اور آپ نے قانونی محاذ کو بھی کنٹرول کیا۔ آپ نے پبلک کے اندر جو ایک جوش و جذبہ ہے اس محاذ کو بھی سنبھالا۔ قانونی محاذ پر حضرت شیخ الاسلام حضرت قبلہ علامہ غلام محمد کوٹوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ عدالت عالیہ میں آپ نے کسی وکیل کا سہارا نہیں لیا، آپ اپنے وکیل خود تھے، مسلمانوں کے وکیل بھی خود تھے۔ آج کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بیٹا بھی نہیں کرتے کہ آج تو ایک عالم دین کو اپنا مقدمہ کہیں لڑنا ہو تو اس کسی وکیل کی خدمات حاصل کرتا، اس لیے کہ لا ہم نے پڑھا نہیں ہے، قانون کے بازار میں ہم گئے نہیں ہیں، ہم نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر جو علم حاصل کیا سیکھا اسی کو آگے بڑھایا، لوگوں تک پہنچایا اور یہی اپنا فریضہ سمجھا۔ حضرت علامہ شیخ الاسلام حضرت قبلہ غلام محمد کوٹوی صاحب کو سیکھے، انہوں نے بھی انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا تھا، لیکن قال اللہ و قال رسول کے ساتھ ساتھ قانون وقت کو بھی جانتے تھے اور بیان فرماتے تھے۔ عظیم الشان فتح حضرت مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں حاصل ہوئی۔ اس مناظرے کے چیلنج میں، اس بادشاہی مسجد والے معاملے میں ایسی عظیم الشان فتح اللہ تعالی حضرت شیخ الاسلام کا، اور مقدمہ بہاولپور ایسا تاریخ کا سنگ میل بنا کہ قادیانیت کو سب سے پہلے نان مسلم ڈکلیئر کرنے میں اسی مقدمے کا ہاتھ ہے۔ اسی کی بدولت یہ نان مسلم ڈکلیئر ہوئے، اور پھر جب قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ ختم نبوت کو لے کر چلے، اور انہیں مشکل درپیش نہیں آئی اس لیے کہ مقدمہ بہاولپور ان کے سامنے تھا۔ قومی اسمبلی میں انہیں بحث کرتے وقت قانونی مشکلاتوں کے حوالے سے نئی تیاری کی ضرورت پیش نہیں آئی، مقدمہ بہاولپور سامنے تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ہمارے اسلاف نے اس مقدمے میں کیسے ڈیفینڈ کیا ہے، کیسے افینڈ کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑی ایک کوشش اور کامیاب کوشش تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے علماء اسلام کو اس میدان میں فتوحات نصیب ہوئی۔ مجھے افسوس ہے کہ عملی میدان میں اب ہم نے ایک حصہ تو سنبھالا ہوا ہے، اور وہ ہے واعظ و نصیحت کا، واعظ و تلقین کا، لوگوں میں رغبت اور شعور پیدا کرنے کا، ختم نبوت کے حوالے سے آگاہی دینے کا۔ دوسری طرف کے عملی میدان کو ہم نے خالی چھوڑ دیا ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قادیانیت کو اختیار کیا یا جو قادیانیت زدہ ہو گئے۔ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک طریقہ تو وہی ہے کہ ہم کہیں یہ بھٹک گئے ہیں، ان کو جانے دو، دفع کرو، یہ مریں، اپنی قبر میں جائیں، سڑیں۔ لیکن کیا ہمارے اکابر کا، ہمارے مشائخ کا، ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا؟ حاشا و کلا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی یہ خواہش اور کوشش رہتی تھی کسی طرح ان کو لے آئیں، کسی طرح ان کو تائب کروائیں، کسی طرح ان کو اپنا بنائیں۔ اپنا بنانے کے لیے جو طریقے ہیں، جو گر ہیں، جو راستے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی شدید ضرورت ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ان کی تعداد بڑھتی رہے گی اور ہم ان کو اپنا بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے طرف لانے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے تو یہ آدھا کام ہوگا، پورا کام نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ خدا بخش صاحب نے ذکر فرمایا تھرپارکر کا، تو تھرپارکر کے علاقے میں ہم تو ایسی سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، کسی تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے نہیں گئے تھے کہ تھر کا علاقہ دیکھیں۔ جب تھر کا علاقہ دیکھنے کے لیے گئے، آج سے کوئی 5-7 سال پہلے،
تو ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں پانی کے کنویں ہیں اور وہاں کے لوگوں نے انہوں نے بنوا کے دیے، اور ایک پانی کا کنواں جو وہاں بنتا ہے تھرپارکر میں 250 سے 300 فٹ گہرائی ہوتی ہے اس کی، ایک کنواں کھودنے پر 10 سے 20 لاکھ روپے خرچ آتے ہیں ایک کنویں کی کھدائی پر اور بنائی پر، اور انہوں نے کنویں کھدوائی بھی ہیں اور پھر کنووں پر سولر سسٹم لگایا ہے، اس سولر سسٹم سے پانی جاری کیا ہے آبادیوں کے لیے، بستیوں کے لیے، اور پھر وہ پانی کڑوا ہے تو اس کو کہاں سے لگائیں گے؟ تو آپ سمجھیں کہ کم از کم ایک کنویں پر اس کے کھدوانے سے بنانے تک، سولر سسٹم لگانے تک، آر او پلانٹ چلانے تک کچھ نہیں تو 40-50 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اور ایک کنواں نہیں ہے۔ ہم نے جو کنویں وزٹ کیے تو کسی پر لکھا ہوا تھا اس کا نمبر ہے 1050، کہیں لکھا ہوا تھا اس کا نمبر ہے 945، کہیں اس سے آگے کے نمبر، کہیں پیچھے کے نمبر، ایک ہی طرز کی تختیاں ان پہ لگی ہوئی تھی، کہیں اس پر قادیانیت یا احمدیت لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن ان کی کمپنی کا، بنانے والوں کا نام ضرور لکھا ہوا تھا۔ تو ہم نے ان کی فوٹوز بنائی اور پھر نیٹ پہ جا کے سرچ کیا تو پتہ چلا جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی بارگاہ میں یہ سب حاضر ہوئے ہیں، ان کی اجازت بھی وہاں سے ملتی ہے، ان کی فنڈنگ بھی وہیں سے ہوتی ہے، اور یہ کنویں کھودنے کا مطلب خلق خدا کی خدمت تو نہیں ہے۔ ان کنووں کے کھدوانے کا کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دی جائے، ان کو اپنا بنایا جائے، اپنی طرف لایا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی کامیابی، اور وہ کرتے کیا ہیں، جہاں تک کے لوگوں نے ہمیں بتایا جس آبادی اور بستی میں ایک کنواں بناتے ہیں سولر سسٹم کے ساتھ پلس آر او پلانٹ کے ساتھ، پھر وہاں سے کسی ایک خاتون کو لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایک خاتون اپنے گھر کی ہمیں دے دیں، اس کی تعلیم و تربیت کرے گی، تو ایسی خواتین کو اپنے مراکز پہ لے جاتے ہیں، اور اپنے مراکز پہ ان خواتین کی تربیت کر کے جب واپس کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی وہی تربیت کرتی ہیں جو وہاں سے سیکھ کے آئی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں پورا گھرانہ نہیں، پورے گھرانے، اور پورے گھرانے نہیں پوری بستی اور آبادی احمدیت کا، قادیانیت کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے؟ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، بتائیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس ایسا جو صرف تقریریں ہی ہیں؟ تو قادیانیت کا مقابلہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر میدان میں کیا تھا۔ شورش کاشمیری سے کوئی پوچھے، چٹان کے مدیر سے، کہ حضرت قبلہ پیر میں علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ چٹان نے اپنے ان شماروں میں لکھا اور بیان کیا، دیکھیے قرآن شریف، یہ صرف واعظ و نصیحت سے ہونے والا کام نہیں ہے، اسوہ حسنہ صرف تقریر کرنے کا نام نہیں ہے، اسوہ حسنہ تو خندق میں حاضر ہونے کا نام ہے، بدر میں حاضر ہونے کا نام ہے، احد میں پیش ہونے کا نام ہے، ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے تبوک جانے کا نام ہے، خیبر جانے کا نام ہے۔ ہم یا علی مدد کا نعرہ تو لگاتے ہیں اور دعوے سے کہتے ہیں انہوں نے خیبر فتح کیا، بتاؤ تم نے کیا فتح کیا؟ چلتے رہیں کہ ہمارے علی بابا نے خیبر فتح کیا تھا۔ حضرات گرامی، کچھ اپنے آپ کو اس گنبد کے خول سے باہر نکالیں۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہم نے صرف اتنا سمجھ لیا ہے کہ واعظ و نصیحت کریں، لوگوں کو اپنائیں، اپنا بنائیں، تو یہ تو اپنے ہیں، ان کو بار بار یہ باتیں سنانا یہ تو ایمان تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، پانی یہ تو ایمان تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا بنانے کی کوشش کریں جو اس قادیانیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، وہ میں نے عرض کیا کہ وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسوہ حسنہ، پورے اسوہ حسنہ کی بات کریں۔ ہم نے اسوہ حسنہ کا ایک جزء اختیار کیا ہوا ہے، تو میں آج کے مجمع سے یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ہے آپ کے شہر میں ایسا آدمی جو 50 لاکھ روپے خرچ کر کے تھرپارکر میں ایک کنواں بنائے گا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں کے لیے یہودی سے کنواں خرید کر آزاد کیا اور اس پر نعرہ لگاتے ہیں اور اللہ اللہ خیر سلام. ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے جو عثمان غنی بنے, آج جا کے تھرپارکر میں کنویں کھدوائیں, لوگوں کو قادیانی ہونے سے بچائیں؟ اس وقت حسنہ تو تب ہے نا. لیکن ہماری ساری باتیں وہ کے وزن رکھتی ہیں لیکن ہے زبانی جمع خرچ. عملی میدان میں نکلنے کے لیے ضرورت ہے کہ جہاں جہاں قادیانیت ہو, میرپور خاص سے شروع ہوئے, میرپور خاص, جھڈو, ڈگری, قرب و جواب کے علاقوں کو اپنی تحویل میں لیتے ہوئے تھرپارکر کی 4 ساری تحصیلوں میں پھیل گئے. بارڈر تک آپ دیکھیں, ہر جگہ آپ کو ان کا کام نظر آئے گا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کنویں کھود کے بنا کے سولر لگا کے وہ واپس چلے گئے, یہ تو ان کے مشن کے خلاف بات ہے. پھر اپنے مشن کے لیے انہوں نے لوگوں میں راشن بانٹنا شروع کیا. تم اپنے بچے ہمارے ہاں بھیجو مرکز میں, تمہارے مہینے کا راشن ہم, گھر کا راشن ہم دیں. بچے آپ اپنے ہمارے ادارے میں بھیج دو پڑھنے کے لیے. لوگ بھیج رہے ہیں کیونکہ غربت ہے, افلاس ہے, لوگ بھوک سے مرتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 بچے بھیجو, پورے مہینے کا راشن گھر میں ڈال کے چلے جائیں گے. آٹے کی بوری, گھی کا کنسٹر, چینی کی بوری اور موٹی موٹی چیزیں, اور پھر خبر گیری کرتے رہتے. ختم تو نہیں ہو گیا راشن؟ ہے کوئی ہمارے ایسا کرنے والا؟ ہم کراچی والے لوگ, میرے ساتھ سامنے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کراچی سے تشریف لائے ہوئے, ہم کراچی والے لوگ یہ تو کر سکتے ہیں کہ 11ویں شریف پہ 111 دے کے پکا دیں. یہ تو ہو سکتا ہے, ہمارا جذبہ ہے. کھارا در میں, میٹھا در میں. کیوں حضرت توفیق صاحب, یہ حضرت توفیق جونا گڑی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں, تو ہمارے کھارا در میں, میٹھا در میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ 11ویں شریف پہ 111 دے گے 11ویں والے کے نام پہ. لیکن ادھر تھرپارکر میں محمد عربی کے نام پہ کوئی 111 کنووں کی بات کر کے دکھائے. 111 کے نام پہ 11 کنویں بھی نہیں ہو سکتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عملی میدان ہم نے خالی چھوڑ دیا ہو. عملی میدان میں وہ لوگوں کو دھڑا دھڑ قادیانی بناتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم تو اب تک صرف یہ کر رہے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کو بچا لیں. ان کو بتاتے رہیں کہ قادیانیت بڑی خطرناک بات ہے, کہیں اس کا شکار نہ ہو جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر میدان پر اور ہر محاذ پر اپنی اپنی جدوجہدیں اور کاوشیں کرنے کی, جاری رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور میں ایک بار پھر مبارکباد پیش